حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت یوسف جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاک بازی وغیرہ ہر ایک خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عاجزی، پریشانی اور یوسف کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا، عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عرض نہ سنا اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور زر و جواہرات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بحث مباحثہ چلتی رہی۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگ لیے۔ زلیخا بے توانا پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ حضرت یوسف تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر پر برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی بے پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ بہتر گزر سے کام لے۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ لاکھ کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ صحیح ہے، عشق اور مشق چھپے نہیں جا سکتے۔ مصر کی عورتوں زلیخا کو تانے دینے لگی اور کہنے لگی، اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام ہے کہ اسے خاطر میں نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں تمام عورتیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب وہ عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف پر پڑی تو حیران اور ششدر رہ گئی اور ان کے منہ سے نکلا، محاذ بشر ان حاذ الا ملک کریم۔ ارے یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ بھلا زلیخا نے کہا، یہ ہے جس کی محبت جس کا تم مجھے تانا دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا، ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لازمی قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئیں، مگر تو عورتیں جو بڑی زبان تھیں رکی رہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو راہ پر لا کر رہیں گے۔ انہیں جوانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ
اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ یوسف وہ پاک باز شہباز ہے جو ہوا اور حوث کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ ایک نے جا کر یوسف سے کہا، تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر آفتاب ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف سے کہا، اگر تو نے زلیخا کی آرزو پوری نہ کی اور اپنی ہٹ پر قائم رہا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف پر اس ڈرانے دھمکانے کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ یہ عورتیں بھی ناکام واپس ہو گئیں۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف نے تنگ آ کر جناب الہی میں فریاد کی، خداوند جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہی ہوگا۔ اس گلستان میں سے بہتر تنہائی ہے۔ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی زلیخا کے پاس گئیں اور کہا، یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں بھجوا دو۔ اس پر ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور ساز و سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی بحثت میں اسے تیری قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، اس عبرانی غلام نے مجھے تمام خلق میں رسوا کیا، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے، اور قصور اگر ہے تو غلام کا۔ عزیز نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف محل سے قید خانے پہنچے۔ حضرت یوسف کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ اب وہ فریب اور فتنے سے بالکل محفوظ تھے۔